بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح ایک ایسے رشتے کا نام ہے جو دو اجنبیوں کو آپس میں اس طرح ایک لڑی میں پرو دیتا ہے کہ وہ ایک جان دو قالب کے مصداق ہو جاتے ہیں، اور وہ فارسی کے شعر کے بھی مصداق ہو جاتے ہیں۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، یعنی میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا، میں تن ہو گیا تو جاں ہو گئی۔ تاکس نگویت بعد ازی من دیگرم تو دیگری، اب اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے الگ ہوں یا تم مجھ سے الگ ہے۔ نکاح جہاں بہت ہی مضبوط و مستحکم رشتے اور بندھن کا نام ہے، وہیں نکاح یہ بہت ہی نازک بھی ہے جو بہت ہی جلد اور مختصر لفظوں میں ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ نکاح ہی وہ رشتہ ہے جو اس دنیا میں سب سے پہلے قائم ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور وہ دونوں رشتے ازدواج سے منسلک ہوئے تھے، اور نکاح ہی وہ رشتہ بھی ہے جو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو جنت میں بھی میاں بیوی کا یہ رشتہ، نکاح کا یہ مضبوط رشتہ باقی رہے گا۔ لیکن یہ رشتہ دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی مرتبہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ ایک عام طریقہ جو بہت ہی مشہور معروف ہے، وہ تو سب جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق کی وجہ سے نکاح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تقریباً 7 طریقے ایسے ہیں کہ جن طریقوں سے یہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ میاں بیوی کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا، چونکہ مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی۔ دین الہی سے اور اسلامی احکام و شریعت سے بہت سے مسلمانوں کا بہت ہی اجنبی رشتہ ہے کہ وہ ان احکام سے واقف نہیں ہوتے، ان کے درمیان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ آپس میں میاں بیوی نہیں رہتے، لیکن وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مسلسل گناہ میں، زنا اور بدکاری میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ باتیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، موت، یعنی بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کا بیوی سے اب رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر اپنی بیوی کو اب غسل نہیں دے سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شوہر اگر چاہے تو اپنی مرنے والی بیوی کی دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ زندہ رہتے ہوئے تو 2 بہنوں کو شوہر ایک ہی نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، لیکن ایک بہن کو طلاق دے دے، یا یہ کہ اس بہن کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد اسی کی دوسری بہن سے شوہر نکاح کر سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے خلا۔ خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے کچھ معاوضہ طے کر کے یہ مطالبہ کرے کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ معاوضے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی یہ کہہ دے کہ تم نے میری جو مہر طے کی تھی وہ مہر میں تمہیں واپس کرتی ہوں، یا وہ مہر ابھی تک ادا نہیں کی تھی تو وہ مہر میں تمہاری معاف کرتی ہوں، تم مجھے طلاق دے دو، اور شوہر اس کے کہنے پر طلاق دے دے تو اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ اور اس خلا کے نتیجے میں میاں بیوی کا رشتہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور عورت پر طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق کی مختلف حیثیتوں سے کئی قسمیں ہیں، ان میں طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، جس کا مطلب مختصر لفظوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت اب عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد اب اگر یہ دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو نئے سرے سے نئے مہر کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، ایلا، جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ میں اب تمہارے قریب نہیں آؤں گا، یعنی تم سے ملاقات نہیں کروں گا، میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کو قائم نہیں کروں گا، صحبت نہیں کروں گا، اور قسم کھانے کے بعد 4 مہینے گزر جائیں اور وہ اپنی بیوی سے ملاقات نہ کرے، صحبت نہ کرے، تو خود بخود طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شوہر قسم کھا لے کہ میں تم سے اب بات نہیں کروں گا، 4 مہینے کے علاوہ مطلقاً بھی قسم کھا لے کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اللہ کی قسم میں تم سے صحبت نہیں کروں گا، اب اگر وہ 4 مہینے سے پہلے اپنی بیوی سے ملاقات کر لیتا ہے تو قسم ٹوٹ جائے گی، ان دونوں کا نکاح یہیں کا یہیں باقی رہے گا۔ اس شوہر کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے، جو قسم کا کفارہ ہے وہ قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ لیکن قسم کھانے کے بعد اس نے واقعی 4 مہینے یا اس سے زیادہ لمبی مدت تک اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی اور اس کے ساتھ ہم بستری بھی نہیں کی، تو ان دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی۔ نمبر 4، شوہر غائب ہو جائے۔ اب اس غائب ہونے کی کوئی بھی وجہ ہو کہ وہ اپنے گھر سے کمائی کے لیے نکلا تھا، یا یہ کہ تجارت کی غرض سے نکلا تھا، اور اب وہ لمبا عرصہ ہو گیا واپس لوٹ کر نہیں آیا ہے،
نہ اس سے کوئی فون پر بات ہو رہی ہے، نہ کسی دوسرے کے ذریعے سے شوہر کے بارے میں یہ علم ہے کہ وہ کہاں ہے، کیا کام کر رہا ہے، کچھ عطا پتہ نہیں ہے، اور 1 سال 2 سال 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ اب بیوی چاہتی ہے کہ میں کسی اور سے نکاح کر لوں، چونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا شوہر کہاں چلا گیا۔ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے قریب جا کر، جو دارالقضا ہو، شرعی پنچایت ہو، وہاں جا کر اپنا یہ سارا معاملہ قاضی کے سامنے رکھے، دارالقضا میں جا کر رکھے کہ فلاں تاریخ کو گھر سے میرا شوہر نکلا تھا، لیکن اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے، اس کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، کافی تلاش کر لی، جستجو کر لی، اور جو کچھ بھی ہم سے بن سکتا تھا وہ ہم نے تلاش کرنے کے لیے طریقہ اختیار کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو پھر دارالقضا کو اب یہ اتھارٹی مل جاتی ہے کہ وہ اپنے طریقے سے تحقیق کرنے کے بعد ان میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دے، نکاح کو فسخ کرا دے۔ تو وہ قاضی شرعی پنچایت کے ذریعے سے اس نکاح کو فسخ کرا دیتا ہے۔ اب اس عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب یہ اپنی عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ پھر اس کے دوسرے اور مسائل ہیں کہ اگر وہ شوہر اس کے بعد آ گیا تو کیا ہوگا، اس کے مستقل بہت سے مسائل ہیں۔ 5ویں چیز جس سے میاں بیوی کا رشتہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ ارتداد ہے، یعنی میاں بیوی میں سے نعوذ باللہ کوئی ایک مرتد ہو جائے، دونوں میں سے کوئی ایک ہندو ہو جائے یا کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے تو یہ نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، میاں بیوی کی جب شادی ہوئی تھی اس وقت تک تو کوئی علم نہیں تھا کہ یہ دونوں دودھ شریک بھائی بہن بھی ہے، لیکن شادی کے بعد یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو جائے کہ جس عورت کا دودھ لڑکے نے پیا ہے اسی عورت کا دودھ لڑکی نے بھی پیا ہے، یعنی گویا میاں بیوی نے دونوں ہی کسی ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہوا ہے، چاہے وہ ایک ہی مرتبہ پیا ہو۔ شادی کے بعد یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے تو اس یقین ہونے کے بعد اور اس بات کا علم ہونے کے بعد دونوں کا رشتہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت اور دودھ شریک ہونے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ لہذا چونکہ وہ آپس میں اب دودھ شریک بھائی ہوئے، یقینی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی تو نکاح ان کا ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، حرمت مصاہرت، اس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داماد اپنی ساس کے ساتھ زنا اور بدکاری کر لے، یا یہ کہ سسر اپنی بہو کے ساتھ زنا اور بدکاری کر لے، تو میاں بیوی کا رشتہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں دوسری مرتبہ نکاح کی اب کوئی گنجائش نہیں رہتی، عدت گزر جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کچھ طلاق کے علاوہ تقریباً 7 طریقے ہیں کہ جن کی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا ان مسائل سے واقفیت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔